سلام ان مومنین پر، ان مومنات پر کہ جو اس ایک جملے سے پہنچ گئیں اور پہنچ گئے کہ ہم کیا عرض کرنا چاہتے ہیں. ہم نے فقط سنا ہے مجلسوں میں. امام باقر نے 3 برس میں دیکھا ہے کہ میرے جد کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے. وہ دیکھ رہے تھے. ایک اور حساس جملہ کہوں دل کٹ جائے گا، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا. ہم نے فقط سنا ہے بی بی زینب کی چادر چھنتے ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. یا اللہ، امام محمد باقر نے دیکھا ہے کہ خیمے جل رہے تھے، سیدہ زینب کے سر اقدس سے چادر چھینی جا رہی تھی، سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے. امام محمد باقر نے دیکھا ہے. یہ ذہن میں کیا کچھ نہ منظر ہوں گے. خدا ہمیں اور آپ کو امام حسین کے غم میں رونے رولانے والوں میں شمار کر انشاءاللہ. خود امام محمد باقر کی حدیث وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 سے کہ ہر مومن جس کی آنکھ سے شہادت حسین پر آنسو بہیں یہاں تک کہ اس کے رخسار تک آ جائیں. کوشش کیا کریں اتنا رو جائیں کہ رخسار تک آپ کے آنسو بہ جائیں. امام باقر نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے خاص مقام بنا دیتا ہے. امام محمد باقر فرماتے ہیں میرے جد حسین کو، حسین دادا ہے نا امام محمد باقر کے، کہتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے مارا گیا جیسے رسول اللہ نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا. ابھی عید قربان آنے والی ہے. حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو تیز خنجر سے ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف کم سے کم ہو. حسین کو کن خنجر سے 13 ضربتوں سے مارا گیا. حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو تھوڑا پانی پلا دو اسے، اور جب تک وہ 3 مرتبہ خود اپنا منہ نہ ہٹا دے پانی نہ ہٹاؤ تاکہ وہ پیاسا دنیا سے نہ جائے. سبت رسول ابا عبداللہ حسین 3 دل کا بھوکا پیاسا دنیا سے گیا. حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو کسی اور جنس کے جانور کو اس کے سامنے نہ رکھو، اسے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر. دل زینبیہ سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، بھائی کے سینے پر شمر موجود تھا. امام باقر کہتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے مارا جیسے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا تھا. اے مولا محمد باقر علیہ السلام، آپ کربلا کا پرسہ قبول فرمائیے گا، شب شہادت ہے. یا اللہ، آپ کے جد کے سینے پر شمر سوار ہو گیا تھا. آپ 3 برس کے خیموں میں تھے. امام باقر تو خیموں میں تھے نا. حسین کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور فضاؤں میں صدا گونج رہی تھی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. اے مولا محمد باقر، ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں عاشور کے دن کے مسائل کا. اور دیکھو، اگر بچہ چاہے 3 برس کا ہو، باپ کہ اس کے باپ پر اگر کوئی مصیبت یا مصائب آئے نا، وہ بچے کے دل پر ہمیشہ نقش رہ جاتا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اے مولا محمد باقر، آپ کو پرسہ بیمار کربلا سید سجاد کا، آپ کے بابا کو آپ کے سامنے ہتھکڑی پہنائی گئی، آپ کے بابا کو آپ کے سامنے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، گلے میں توکے خاردار ڈالا گیا. لیکن میں کہہ دوں آپ سے، 3 سال کے بچے کے سامنے بھی جب اس کے باپ کو مارا جائے نا تو وہ خود چاہے 3 برس کا وہ رونا شروع کر دے گا کہ میرے باپ کو نہ مارو. حجت خدا مولا محمد باقر، ان کے سامنے سید سجاد کو تعزیانے والے گئے. 3 برس کے مولا محمد باقر کے سامنے امام سجاد کی پشت پر کربلا کی داستان لکھی گئی. کمر پر درے کوڑے مارے گئے. یا اللہ، عزیزدارو ایک جملہ کہتا ہوں، جب 4 برس کی بی بی سکینہ کو تماچے مارے جا رہے تھے تو اللہ جانے 3 برس کے مولا محمد باقر کو کتنے تماچے مارے گئے ہوں گے. راہ کوفہ اور شام میں ہم نہیں جانتے کہ امام محمد باقر نے 3 برس میں کتنے درے کھائے. مجھے معاف کر دینا. امام محمد باقر کے مصائب کا آغاز کربلا ہی سے ہو گیا تھا، لہٰذا امام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ میرے مال میں سے ایک رقم متعین کرنا جس میں 10 سال تک منا کے میدان میں دوران حج میرا ماتم ہوتا رہے اور میرے جد حسین کا ماتم ہوتا رہے. یا اللہ،
یہ آپ اپنے مال میں سے حصہ نکال کر مجلس کرواتے ہیں نا، یہ سنت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ جب وہ عزاداری میں خرچ کرتے ہیں، امام باقر کی وصیت تھی کہ میرے مال میں سے منا کے میدان میں میرے جد حسین کا ماتم کروانا، ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا مولا ہماری جانیں آپ پر قربان۔ آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق کو وصیت کی کہ منا کے میدان میں ماتم کروانا۔ آپ کے دادا حسین مظلوم نے بھی ایک وصیت کی تھی زین العابدین کو کہ کہا جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پی لینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب بھی کسی غریب کا ماتم کرنا ہو حسین کی غربت پر رو لینا، اس لیے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کسی کی مصیبت کا دن ویسا نہیں تھا جیسے حسین کی غربت کا دن تھا۔ چند جملے مجھے اجازت دیجیے گا۔ یا اللہ، بس عزیزوں 7 ذی الحجۃ الحرام آ گئی، آج شب ہے، مولا کی شہادت کی تاریخ ہے، مولا کو خاص طریقے سے ایک زہر دیا گیا ہے، صحیح۔ اور یہ بھی گزارش کر دوں کہ 9 ذی الحج یعنی منڈے رات کو جو شب آئے گی انشاءاللہ آسٹریلیا کے وقت کے مطابق، شہادت سفیر حسین مولا مسلم ابن عقیل کی مجلس ہوگی، کربلا کے پہلے شہید کی مجلس۔ بس ہم آن لائن ہی کر پائیں گے، اور پھر اعمال عرفہ بھی انشاءاللہ، تو آپ کنیکٹڈ رہیے گا انشاءاللہ۔ بس میں کہتا ہوں مولا امام باقر کو خاص طریقے سے زہر دیا گیا۔ معمولاً آپ کو ملے گا ائمہ کی ہسٹری میں کہ زہر انگور میں ملایا جاتا تھا، لیکن امام محمد باقر کو گھوڑے کی زین میں زہر لگا کر شہید کیا گیا ہے، یعنی مولا کو زہر آلو زین بھجوائی گئی اور کہا گیا کہ آپ سوار ہو جائیں اس پر، اور ارادہ یہ تھا کہ مولا کے زانوؤں کے ذریعے سے زہر آہستہ آہستہ پورے جسم میں سرایت کرے گا اور پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ مولا نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زین میں کیا ہے، لیکن اس وقت خدا کی مصلحت یہی ہے۔ مولا اس پر سوار ہوئے، زہر پورے بدن میں پھیل گیا، 3 دن تک تڑپتے رہے امام باقر۔ امام جعفر صادق کو وصیتیں فرمائی، اور وصیت فرما کر کہا کہ جس لباس میں نے نمازیں پڑھی ہیں اس کا مجھے کفن پہنا دینا، میرے حجرے میں قرآن پڑھتے رہنا، اور میری قبر پر چراغ روشن کر دینا۔ آئے خدا ہی جانتا ہے کہ چراغ کی وصیت مولا نے کیوں کی تھی، لیکن شاید وجہ یہ رہی، میں جنت البقیع لے جا رہا ہوں آپ کو۔ مولا باقر جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب جنت البقیع میں میری قبر پر اندھیرا ہوگا، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوگا۔ ہائے غریب امام محمد باقر، نہ کوئی رونے والا ہے آپ کی قبر پر، نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے، نہ کوئی تسلی دینے والا ہے، نہ کوئی مزار ہے اور گنبد ہے۔ آئے میرے غریب مظلوم امام پر سلام۔ جنت البقیع کی ویران قبروں پر سلام۔ دیکھیں جب حج ہوتا ہے نا تو حاجی سارے مکہ میں ہوتے ہیں، اس تاریخ میں 7 ذی الحج کو تقریباً پہنچ جاتے ہیں نا، مدینہ تو ویسے ہی ویران ہو جاتا ہے۔ اور اب اس سال گزشتہ بھی اور اس سال بھی بقیع کا تو کوئی ظاہر ہی نہیں رہا نا، کوئی جا نہیں سکا حج پر نہ عمرے پر، تو جنت البقیع کا کوئی ظاہر باہر سے تو نہیں آ سکا۔ ایک مداح بات کو بیان کر رہے تھے، ایک مرتبہ کہتے تھے کہ دعا کرو جب بھی مدینے جاؤ نا تو دن کے وقت پہنچو، رات کے وقت نہ پہنچو۔ کیوں؟ اس جگہ اگر رات میں پہنچے تو دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کے ساتھ یہ قبرستان ہے، ایک طرف روشنی روشنی ہے، دوسری طرف بالکل تاریک ہے۔ میرے بیمار امام سید سجاد کی قبر تاریک ہے، سبتی اکبر مولا حسن مجتبیٰ کی قبر تاریک ہے جو امام باقر کے نانا ہے۔ آپ کو دونوں کا پرسہ پیش کرتے ہیں، حسین کربلا میں حسین کا جسم اثر تیروں پر تھا، اور اے مولا محمد باقر آپ کے جد مادری کے تابوت پر ایسے تیر تھے کہ حسن کے تابوت پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ یا اللہ، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جنت البقیع کی سیڑھیوں سے جب اوپر جاتے ہیں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس پر بڑا سا ایک تالا لگا ہوا ہے، کوئی جا نہیں سکتا امام باقر علیہ السلام کی قبر پر۔ بس کیا ہوا، قبرہ فی قلوب من والہ، کہتے ہیں اہل بیت کی قبور تو ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں آباد ہیں، کوئی اسے مسمار نہیں کر سکتا چاہے ظاہری کیفیت کیسی بھی ہو۔ بس میں ختم کرنے لگا ہوں بات کو۔ امام محمد باقر کو زہر سے شہید کیا گیا، اور
مولا دنیا سے پردہ فرما گئے. امام کے شاگردوں نے جنازہ اٹھایا اور ان کے بابا اور ان کے نانا کے جوار میں دفن کر دیا گیا. بس جس کا وارث ہوتا ہے اس کا جنازہ اٹھ جایا کرتا ہے. ایک لاشا ہے کربلا میں جس کا بیٹا تو ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا. اور آخری جملہ یہ بھی عرض کرتا ہوں, امام محمد باقر کی قبر کو بلڈوز کیا گیا ہے نا, ان کی قبر کو پامال کیا گیا. 4 امام ایسے جن کی قبر کو مسمار کیا گیا, لیکن لاشا فقط ایک امام کا پامال ہوا ہے. یہ سن سکے آپ کے میں نے کیا کہا. یا حسین ابن علی, دل پر محرم دستک دے رہا ہے.